بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الرعد کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک ہے۔ صرف 5 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس میں کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین حق ہے، اسلام سچا مذہب ہے اور اے نبی آپ سچے نبی ہیں، تو پھر کوئی نشانی رب کی طرف سے کیوں نہیں آتی؟ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اگر نبی ہیں تو یقینی بات ہے کوئی حیران کن چیز تو اترنا چاہیے نبی کے ساتھ، ثبوت کے طور پر نبی ہونے کے، کیوں نہیں اترتی؟ قل ان اللہ یضل من یشاء۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے فرمائیے، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دینے کا ارادہ کر دے اس کو کسی نشانی سے کیا ہونے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نشانیاں نہیں آئیں، نشانیاں بہت ساری آئی ہیں۔ کئی کافر ان نشانیوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور جو ایمان والے تھے ان کو تو نشانی کی ضرورت بھی نہیں پڑی، انہوں نے مان لیا۔ قدم قدم پہ نشانی ہے، لیکن اس کے لیے ہدایت ملنا شرط ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو نشانی کہیں سے مل ہی جاتی ہے، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، مل جاتی ہے۔ اور جس کی گمراہی قسمت میں لکھی ہوتی ہے اس کو 1000 نشانیوں کے باوجود کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نشانی دیکھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نشانی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدق دل کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں، تو رجوع جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رجوع ہونے کی وجہ سے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور ہدایت کا راستہ جب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تو نشانیاں خود بخود دکھائی دینے لگتی ہیں۔ نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ نشانیاں تو بہت ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صدق دل سے رجوع نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ کی ہدایت نہیں ملی، گمراہی کے راستے پر چلے گئے، اور جب گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں تو نشانی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ حیرت انگیز چیزیں انسانوں کی زندگی میں بہت ہوتی ہیں، کوئی اس کو سمجھ پاتا ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ جن کو اپنی بارگاہ میں کھینچتا ہے، بلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان کے صدق دل سے آنے کی وجہ سے، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان سے مالا مال ہوئے اور ان کے دل نور الہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہی نہیں ہیں، زندگی میں اطمینان سے رہتے ہیں۔ مشکلیں پریشانی بھی ان کے پاس آ جائے تو کہتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کوئی فرق پڑنے نہیں، چلتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا دل مطمئن ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے ہوتا ہے اطمینان حاصل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور غور سے بات سن کے رکھو، خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو بندے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا خیال کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، دنیا داری میں پڑ گئے، دنیا کے کاموں میں ہی الجھ کر رہ گئے، ان کو سب کچھ ظاہری طور پر مل جانے کے باوجود ان کے دلوں میں اطمینان نہیں رہتا۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے قریب سے دنیا والوں کی زندگیوں کو، دنیا کا مال و متاع، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، مال دولت، سونا چاندی، ہر چیز ان کے پاس ہے،
لیکن دلوں میں اطمینان نہیں ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے خوشخبری سنائی ہے اور ان کا ایمان اس خوشخبری پر یقین رکھنے والا ہے تو وہ لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ آپ کے ساتھ اے نبی جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہ آپ کے اکیلوں کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، ان کے پاس بھی رسول آئے ہیں، ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہے۔ جتنی قومیں آپ سے پہلے گزری ان کے پاس بھی یہی معاملہ تھا، ان کے پاس بھی رسول آئے۔ جیسے ان کے لیے رسول بنا کے کسی کو بھیجا گیا، ویسے ان کے لیے رسول بنا کے آپ کو بھیجا گیا۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ کلام الہی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کیا جاتا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے رحمان کا ہی کفر کر دیا ہے، اپنے رب کو ہی ماننے سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ ان سے فرمائیے، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب، میرا پروردگار وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توکلت وإلیہ متاب، میں ہر معاملے میں اسی پہ بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہر معاملے کا حل میرا وہی نکالتا ہے اور اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے کامل، وہ سب کرے گا اور اسی لیے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر کوئی ایسا قرآن اترتا، اب تو قرآن تو وحی کے ذریعے جبریل نے آگے سنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سنا دیا، اس طرح سے قرآن اترا، لیکن اگر ایسا قرآن اترتا جس کے اترنے کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگتے قرآن کے اثر سے، یا پھر اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، یا مردوں کے اندر بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی قرآن کے اثر سے، حالانکہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی آنکھوں کے سامنے اگر ایسے معاملات بھی پیش آتے، بل للہ الامر جمیعا، یہ تو ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے تو نہیں تھے، کیونکہ بدقسمتی جب کسی کی مقدر بن جاتی ہے تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سچائی کے راستے پر نہیں آتا، وہاں پر کوئی نہ کوئی ریزن بتاتا ہے، ریزنز ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ جیسے بعض کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت انگیز معجزے کا مطالبہ کیا، چاند کو ٹکڑے کر کے بتا دیجئے، حالانکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب جب ان کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزہ مل گیا، اس کے بعد تو ایمان لا لینا چاہیے تھا نا، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، جبکہ جادوگر خود جانتے ہیں کہ یہ جادو ایسا نہیں ہو سکتا، جادو کے لیمٹ جادوگروں کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مقدر میں ان کے ہے ہی نہیں ہدایت، تو کچھ بھی نشانی بتاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے نہیں جانتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اب جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مطالبہ کرتے تھے ہم کو نشانی دکھاؤ، ہم کو نشانی دکھاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہاں اللہ کی اجازت ملتی دکھا دیتے، کسی کو اللہ کے پاس سے پابندی لگ جاتی نہیں دکھانا، نہیں دکھاتے۔ اب صحابہ کو، دوسرے ایمان والوں کو تو پتہ نہیں کہ اجازت نہیں ہے دکھانے کی، تو وہ مطالبہ کرتے، معروضہ کرتے، یا رسول اللہ ان کو دکھا دیجئے نا،
کم از کم ایمان تو لا لیں گے، آپ ایک معجزہ دکھائی دیجئے۔ آ کے معروضہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے، ایمان والو تم آ کے مطالبہ تو کرتے ہو کہ دکھا دیجئے ایمان لا لیں گے، تم کو کیا پتا یہ ایمان لانے والے ہیں کیا؟ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ان کے ایمان لانے کے لیے نشانی بتانے کا مطالبہ کرنا فضول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کو ہدایت دینا ہی مقصود ہوتا تو بغیر نشانی کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا تھا نا، سب کے سب کو ایمان والا بنا دیتا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ کفار اسی حالت میں رہیں گے کہ ان کو آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کرنیوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچتا ہی رہے گا۔ وہ لوگ مطمئن دل والے کبھی نہیں ہوں گے، مطمئن دل صرف ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ ان کو تو صدمے جھیلتے رہنا ہی رہنا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے اوپر تو اترتی ہی رہے گی، ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے آس پاس اس طرح کی مصیبت آتی ہی رہے گی۔ اور پھر وہ جو وعدے کا دن ہے وہ تو بہرحال آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب کا دن بھی آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہ بھی دے، آخر وہ دن تو حساب کتاب کا آنے والا ہی ہے، اس دن کے بعد تو ان کا جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، جو بھی وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ تو پورے کر کے ہی رہے گا۔ جیسے تم سے اچھی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، اچھی آخرت کا وعدہ کر رہا ہے، تم کو ملے گی، ویسے بری آخرت کا، برے انجام کا ان سے بھی وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی پورا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔